سب سے چھوٹی بچی 3 سے 4 ماہ کی اور سب سے بڑی بیٹی 8 سال کی، یعنی ان 7 بچوں میں اگر اوسطن گیپ نکالا جائے تو 1 سال کا بنتا ہے، اور اس کے باوجود خاوند شک کرتا ہے بیوی پر، اور اس شک کے نتیجے میں وہ بیوی کو سوئے ہوئے تیز دھار آلہ اس کی چھاتی میں مار کر متعدد وار کرنے کے بعد قتل کر دیتا ہے۔ بچے اپنی ماں کو بچانے کے لیے لپکتے ہیں، مرتے کیا نہ کرتے۔ ایک طرف مارنے والا باپ ہے، مرنے والی ماں ہے، اور بچے اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے بچانے کے لیے، اپنے باپ کے ہاتھوں سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ رذیل خبیث انسان انسانیت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک کے بعد دوسرا بچہ، دوسرے کے بعد تیسرا بچہ، یہاں تک کہ بھنگوڑے میں کھیلنے والی بچی کو بھی قتل کر دیتا ہے، فرار ہوتا ہے، اور اس کے بعد پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ علمان الحفیظ اس وقت میں قرہ ارض کے اس اذیت بھرے حصے میں موجود ہوں جہاں پر اس رذیل انسان کا گھر تھا۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بیچارے جو بیٹھے ہیں یہ ملزم کے لواحقین ہیں، کلیجے ان کے بھی جل رہے ہیں، جگہ ان کو بھی نہیں مل رہی ہے کہ ان کے بیٹے نے کیا کیا ہے، ہو کیا گیا ہے، انسانیت کہاں چلی گئی ہے، ان سے بھی سمجھیں گے۔ اور آج کا شو میں دست بستہ درخواست کروں گا، ہر ماں، ہر بہن، ہر بیٹی، ہر بھائی، ہر معاشرے کے مرد اور عورت، بوڑھے اور جوان کے لیے دل تھام کے دیکھیے گا۔ ہمبل سبمیشن یہ کہ کمزور دل کے لوگ اس پروگرام کو بالکل مت دیکھیں۔ آپ کو جائے وقوع کی جانب لے کر چل رہا ہوں۔ ایس ایچ او صاحب اور ان کی پولیس پارٹی یہاں پر موجود ہیں۔ یہ کمرہ ہے جی، یہ ایک مختصر سے رہائش ہے۔ یہاں پر اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو واش رومز تک کے دروازے نہیں ہیں۔ 8 افراد قتل ہوتے ہیں جن میں سے 7 بچے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ عصمت صاحب، آئی ایم ریلی آنرڈ، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ جی تھینک یو۔ یہ وہ بدبختی بھری جگہ ہے، یہ کمرہ ہے؟ جی یہی کمرہ ہے، یہ پلیس آف اکرنس، یہ کمرہ ہی ہے۔ یہ خون سے بھرا ہوا ہے، لت پت ہے۔ یہ 8 انسانوں جانوں کا یہاں پہ خون ہوا ہے بے دردی سے۔ وہی یہی کمرہ تھا، ایک چارپائی تھی جہاں پہ بچے سوئے ہوئے تھے، باپ بھی ساتھ سویا ہوا تھا۔ اس بدبخت انسان نے اس کمرے کو لاک لگایا ہوا تھا، یہ اندر سے؟ ہے اندر سے۔ اچھا، اسی قسم کا ایک تالا تھا، تالا لگا کے خود سویا ہوا تھا۔ جب اس کی بیوی کو نیند آ گئی تو اس بدبخت نے اس آلہ قتل سے اس کو سب سے پہلے سینے، کیا کلاڑی تھی، کیا تھا، کیا ایک چھرا تھا درخت کے پاس ہوتا ہے ایک وہولا، درختوں کی لکڑی کو چھیلنے والا، چیرنے کے لیے اور چھیلنے کے لیے، وہ اس کے پاس تھا۔ اس نے سب سے پہلے اپنی بیوی پہ وار کیا ہے سینے کے اوپر۔ جب وہ اٹھی ہے درد سے، بھاری ہوتا ہے جی، اور بڑی بے دردی سے مارا ہے، سوئی ہوئی تھی، تو جب وہ اٹھی ہے تو اس نے پھر وحشانہ طریقے سے اس پہ وار کیے ہیں، یا بازو پہلے وہ بچاتی رہی ہے، پھر چیخو پکار پہ بچے جب اٹھے ہیں اپنی ماں کو بچانے کے لیے، اس ظالم سنگ دل باپ نے ان پہ بھی بے دردی سے وحشانہ طریقے سے۔ کہاں پر جب آپ آئی، یہاں کیا کیا مناظر یہ تھے؟ خون کے نیچے پڑے ہوئے، ماں کہاں لیٹی ہوئی تھی؟ یہ دیوار پر کس چیز کے نشان ہے؟ یہ بھی خون ہے؟ یہ سارا خون ہے، 8 انسانی جانیں ہیں۔ ایک بچہ یہاں پہ تھا، ایک والدہ یہاں پہ تھی، یہ بڑا جو زیادہ خون ہے یہ ماں کا ہے، اور وہ چھوٹا سا بالکل چھوٹی سی چارپائی پہ ایک بچی سوئی ہوئی تھی، وہ اس کا ہے، چھوٹی بچی یہاں پہ تھی، اچھا بوڑھے کے اندر تھی۔ یہ بالکل پتہ لگ، وہ بیچاری کے اندر خون ہی اتنا سا تھا۔ کتنے مہینے کی تھی وہ؟ 3 سے 4 ماہ کے قریب۔ انا للہ و انا الیہ یہ کمرے کے اندر یہ پنکھا چل رہا تھا سولر پہ، تو ایک بچہ یہاں باہر کھیل رہا تھا، کیونکہ یہ فصل کا موسم ہے کٹائی کا، تو یہاں پہ گھر والے سارے باہر تھے، قریب دائیں بائیں والے سارے باہر۔ ایک بچے نے چیخ و پکار سنی ہے تو وہ بھاگ گئے فصل کی طرف۔ وہاں سے ایک لڑکا آیا، اس نے دیکھا ہے، پھر اس نے اس کھڑکی سے دیکھا ہے چیخ و پکار تھی، تو اس نے یہاں سے اینٹیں نکالی ہیں۔ اچھا، اندر دیکھنے کے لیے؟ جی، اندر دیکھنے کے لیے۔ تو یہ وحشی شخص اس وقت یہ عمل کر رہا تھا،
अच्छा। उसने भी चीखो पुकार की, जब उसने सर अंदर की तरफ उसकी तरफ भी लपका है। वो नौजवान था, फिर उसने और ईंटें निकाल के उसने आके काबू किया, ये फिर भाग गया है। अच्छा, उसने आके काबू किया इसको? उस वक्त तमाम ये अमल वो कर चुका था। ये बच्चियों को और बच्चों को मारने की वजह क्या है? माँ को बचाते हुए? वो माँ को बचाने के लिए जो हमें तफ्तीश के दौरान चीजें सामने आई हैं ना, आपको उसने क्या बताया कि ये वो हुआ क्या? बस घरेलू नाचाकी थी। वो क्या नाचाकी थी? हर साल वो उसका बच्चा पैदा कर रही है। जी, वो कहते ये हैं देखे कि ना, मुझे अपनी बीवी पे कोई शक व शुबात थे कि इसके लानत है ताल्लुकात है, तो वो ईद के दिन ही ये अमल करना चाहता था। ईद के दिन उसे मौका नहीं मिला। ये माँ की जूती है जी। आप चेक करते जाएं बच्चों की उम्रें क्या है। ये एक बच्ची की जूती है, ये एक बच्ची की जूती, बिल्कुल छोटा सा पाँव, इतना सा मासूम पाँव, छोटा सा। ये एक बच्ची की जूती है, वो एक बच्ची, ये देखें, ये जूते देखें, ये दो बच्चों के जूते हैं। एक बच्चे का पाँव इस साइज का है और ये भी सबसे छोटा बच्चा नहीं है। एक बच्चा तो बिल्कुल ही पंगूड़े में है ना, इसकी उम्र तीन है माँ सर? 3 माह। ये देखिए, ये उससे बड़ी, ये उससे बड़ी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये सब कुछ करने वाला बाप है। ये देखें, आपको जितने बच्चे मारे हैं और जितने लोग मारे हैं, सबके अलग अलग स्पॉट्स नजर आ रहे हैं। और जो डिटेल्स हमें बताई गई हैं उसके मुताबिक हर इंडिविजुअल अलग अलग मरा पड़ा हुआ था। 1 2 3 4 5 6 वो दरवाजे के पास, और ये सबसे छोटी बच्ची 7। ये 7 लोग और एक, ये देखें, ये बच्ची, हाय हाय हाय, इधर आए जी। ये उस बच्ची की चूसनी है, ये उसकी निपल है। ये जिस बच्ची की निपल है और चूसनी है, जो उसको रोने से बाज रखने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। हर माँ बाप करता है। उसको नहीं पता था कि जिस बाप ने मुझे ये लाके दिया ना, वो बाप मुझे एक दिन कत्ल करेगा। और मैं सिर्फ 3 से 4 माह की, सिर्फ 3 से 4 माह के अंदर अंदर बाप पर बदबख्ती दिमाग पर आएगी और उसके बाद हम पूरे खानदान को मार देंगे। ये देखें, ये गालबन बच्चे विकेट बनी हुई है जी। ये मट्टी के साथ बच्चों के खेलने के छोटे छोटे शौक, छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे मामलात। आए जी, आपको लेके चलते हैं। ये तो बदकिस्मती की एक दास्तान है। न जाने इसके पीछे ऐसे क्या मुहर्रिकात हैं जो एक बाप को इस मकाम तक ले जाता है। हर जालिम के पास उसके जुल्म की कोई ना कोई दलील होती है। दलील तो फिरौन के पास भी थी, उसके पास उसकी झूठी सच्ची कहानियां थी, इस शख्स के पास भी जरूर होंगी।